اسلم کے پاس بہت خوبصورت گائے تھی۔ وہ اس کا بہت خیال کرتا، اس کو چارہ کھلاتا، نہلاتا، کھیتوں میں گھماتا۔ اس کو گائے اپنی جان سے بھی پیاری تھی۔ وہ گائے اتنا زیادہ دودھ دیتی کہ اسلم اس دودھ کو بیچ کر سارے گھر کا گزارا کرتا۔ اب اسلم کی عمر ڈھلنے لگی تھی۔ اسلم نے اس گائے کو بہت پیار سے پالا تھا۔ وہ اس گائے کو بیچنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ اسلم کے 2 بیٹے تھے، ایک کا نام عمار اور دوسرے کا عمر۔ عمار چھوٹا اور عمر بڑا تھا۔ عمار عمر کی بہت عزت کرتا اور اس کی ہر بات مانتا تھا، اور عمر بھی اس سے بہت پیار کرتا تھا۔ جب اسلم کا آخری وقت آیا تو اس نے دونوں بیٹوں کو بلایا۔ بیٹا، یہ گائے مجھے بہت پیاری ہے، اس کو میں نے بہت پیار سے پالا ہے، اس لیے میں اس گائے کو تم دونوں کے حوالے کر کے جا رہا ہوں، اس کا بہت خیال رکھنا۔ دونوں بیٹے بھی اس بیل سے مانوس تھے، اس لیے وہ ان کو بھی پیاری تھی۔ جب ان دونوں کی شادی ہوئی تو چند دنوں کے بعد وہ بوڑھا مر گیا۔ اب ان کی بیویوں کی وجہ سے گھر میں جھگڑے ہونے لگے۔ وہ کہتی، تم اپنا حصہ لو تاکہ ہم الگ رہ سکیں۔ عمار اور عمر ایک دوسرے سے پیار کرتے تھے، مگر روز روز کی لڑائیوں سے تنگ آ چکے تھے۔ آخر انہوں نے سوچا، ہماری لڑائی کا یہی حل ہے کہ ہر چیز کو بانٹ لیا جائے۔ انہوں نے گھر کی ہر چیز آدھی آدھی کر لی۔ جب اس گائے کی باری آئی تو ان کو سمجھ نہ آئی اب کیا کریں۔ عمر کی بیوی بہت چالاک تھی۔ اس نے کہا، اس گائے کمبل اور درخت کے حصے کر لیتے ہیں۔ عمار کو گائے کا اگلا حصہ دے دو اور ہم پچھلا حصہ لے لیتے ہیں۔ دن کو عمار کمبل استعمال کرے گا اور ہم رات کو، اور وہ رہ گئی بات درخت کی تو اس کا نچلا حصہ دے دیتے ہیں، ہم اوپر والا حصہ لے لیتے ہیں۔ عمر بولا، ٹھیک ہے۔ وہ اس کی مکاری کو نہ سمجھ سکا۔ جب عمار اور اس کی بیوی سے بات کی تو وہ بھی مان گئے، کیونکہ وہ اتنے چالاک نہ تھے۔ عمار روز گائے کو خوب پیٹ بھر کر چارہ کھلاتا اور عمر اس گائے کا دودھ نکالتا۔ آخر ایک دن جب وہ گائے کو چارہ کھلانے آیا تو وہ بولی، ارے بے وقوف، تم مجھے روز چارہ کھلاتے ہو، مجھ پر اتنا خرچہ کرتے ہو، اور جب دودھ کی باری آتی ہے تو تمہارا بھائی لے جاتا ہے۔ عمار حیران ہوا، تم بول بھی سکتے ہو؟ ہاں، میں ایک جادوئی گائے ہوں اور پرستان سے آئی ہوں۔ مجھے پریوں کی رانی نے تمہارے والد کو تحفے کے طور پر دیا تھا۔ میں اتنا عرصہ چپ رہی، مگر تم پر ظلم ہوتا دیکھ کر مجھے بولنا پڑا۔ تو میں کر بھی کیا سکتا ہوں؟ میرے حصے میں تو اگلا حصہ ہے، میں کیا کروں؟ میں تمہیں جیسے کہوں ویسے کرنا۔ ٹھیک ہے۔ اگلے روز عمار اور عمر جب گائے کے پاس آئے اور عمر گائے کا دودھ نکالنے لگا تو عمار نے گائے کے سر پر چھڑی سے مارنا شروع کر دیا۔ ارے بھائی، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ بھائی، یہ میرا حصہ ہے، میں اس کے ساتھ جو مرضی کروں، تم اپنا کام کرو۔ بھائی، تم ایسا کرو گے تو میں دودھ کیسے نکالوں گا؟ تو میں کیا کروں؟ جب دن کو عمار کے پاس کمبل تھا تو اس نے سارا کمبل گیلا کر دیا۔ رات کو جب عمر اور اس کی بیوی سونے لگے تو کیا دیکھتے ہیں، سارا کمبل گیلا ہے، جس وجہ سے وہ کمبل استعمال نہ کر سکے۔ پھر باری آئی درخت کی۔ جو ہی عمر درخت کے پاس گیا، عمار نے آری سے اس کو کاٹنا شروع کر دیا۔ ارے یہ کیا کر رہے ہو؟ یہ میرا حصہ ہے، میں تو اسے کاٹوں گا، تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ تم کیا چاہتے ہو؟ یہ گائے ہم دونوں کی ہے، اس کے دودھ پہ دونوں کا حق ہے، اور دونوں کا کام ہے چارہ کھلانا۔ ایک دن تم چارہ دو اور دودھ میں نکالوں گا، اور ایک دن میں چارہ دوں گا اور دودھ تم نکالنا۔ اور یہ کھجور کا درخت، اس کے پھل پر میرا بھی اتنا ہی حق ہے جتنا تمہارا۔ ایک دن تم اسے پانی دو گے اور ایک دن میں۔ اب رہی کمبل کی بات، تو ہمیں بھی رات کو سردی لگتی ہے، ایک رات تم کمبل لوگے، ایک رات میں۔ عمر اور اس کی بیوی بہت شرمندہ ہوئے اور انہوں نے ان سے معافی مانگ لی، سب شرطیں بھی مان لی۔
عمار نے گائے کا شکریہ ادا کیا اور دونوں بھائی خوشی خوشی رہنے لگے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اس طرح کی اور بھی اچھی کہانیاں دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیے گا۔